السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، یہ میرا دوسرا اکاؤنٹ ہے ویسے، جو میرا مین اکاؤنٹ ہے وہاں سے میں نے آن لائن نہیں کی. آپ ایسے کریں کہ یہ جو لنک. جی السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ سب؟ جی وعلیکم السلام، اٹس کاشف. کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام مس سحر علی، مس انیتا، وعلیکم السلام، کیسے ہیں میم آپ؟ جی وعلیکم السلام. اسسٹنٹ سپروائزر، ہاؤ آر یو سر؟ ایم پرفیکٹلی فائن. خوبصورت، آپ کیسے ہیں؟ مس زینب سلمان، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارون، وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. الحمدللہ میں خوبصورت، آپ کیسے ہیں؟ اینڈ منیجر نجمہ، وعلیکم السلام. الحمدللہ جی میں خوبصورت، آپ کیسے ہیں؟ آپ سب خیریت عافیت سے ہیں؟ اوکے. مس ایمن خان، ارن وائلڈ، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اتنی انگلش کہاں آتی ہے مجھے. وعلیکم السلام. جی میم، یہ فلٹر لگا ہوا ہے، خوبصورت تو لگیں گے، مجھے ایسا لگتا ہے ویسے. تھینک یو سو مچ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اوکے جی. ایم سومی علی، موسٹ ویلکم. کنگریچولیشن سر آپ کو. کس چیز کی کنگریچولیشن کر رہے ہیں آپ؟ مس واحدہ، وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دنیش صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، اتنے دور سے ہمیں دیکھ رہے ہیں ویسے. اوکے جی، گڈ مارننگ ٹو آل آف یو، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ اینڈ امید کرتا ہوں خیر نفیس ہوں گے. آفٹر لانگ ٹائم میں نے سوچا ہے کہ آپ کے سامنے گفتگو کی جائے اور آپ کے سامنے لائیو بھی آیا جائے، کیونکہ کافی ٹائم سے ہم نے ایک دوسرے کے چہرے بھی نہیں دیکھے تھے. تو میں نے کہا کیوں نہ ہم گفتگو کریں، اور سیشن بھی میں مسلسل لگا رہا تھا تو اسے میں اسٹاپ کیا. دا ریزن بیہائنڈ. اچھا، مجھے ویسے آئیڈیا تھا کہ میم انیتا نے پوچھا نا کہ واپس کب آ رہے ہیں، تو مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ سیلیبریشن کروائیں گے، کیونکہ ایسے سرپرائزز میم انیتا ہی دے سکتے ہیں ویسے. اوکے جی، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے؟ اینڈ امید کرتا ہوں خیر حافظ ہوں گے. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. عثمان صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، کسی ڈائمنڈ ڈائریکٹر صاحب ہیں ہمارے، ماشاء اللہ جی. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس ٹائم میں کہاں پہ ہوں؟ کوئی بات نہیں ہے، آپ آن لائن بیٹھے ہیں، ساتھ ہی ہیں میرے. جی وعلیکم السلام. مس شمس کرن، واحدہ بکالی میم. سر کہاں کھو گئے ہیں؟ میں ادھر ہی ہوں، میں کام میں کھوتا ہوں، کام میں ایسا کھو جائیں کہ دنیا آپ کو ڈھونڈے. اوکے جی، ایگزیکٹلی جی، میں اس ٹائم ہوں لاہور آفس میں. آپ کو گروے گلوبل کا پیچھے آفس کے لوگو بھی نظر آ رہا ہوگا، جو گروے گلوبل کا لوگو ہے نظر آ رہا ہوگا پرفیکٹلی. اور میں کافی ٹائم سے یہاں پہ موجود ہوں اور چیک اینڈ بیلنس کر رہا ہوں چیزوں کو، انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں، کیونکہ کافی زیادہ لوگ نا سوالات کرتے ہیں کہ ہمارے پروڈکٹس کے پے آؤٹ کیا نا، تو کہتے سنتے نہیں ہیں. میں نے کہا پھر یہاں پہ آ کے چیک آؤٹ کرتے ہیں تو آئیڈیا ہو جائے گا. ویسے تو یہاں پہ جو کام ہو رہا ہے نا پرفیکٹلی ہو رہا ہے، اس بات پہ بے فکر ہو جائیں. کہیں پہ ہمارے اندر ہی کوتاہی آتی ہے. ہیلپ لائن ڈیلی اٹینڈ ہوتی ہے، میسج کے سین ڈیلی اٹینڈ ہوتے ہیں، ایوری تھنگ از ورکنگ پرفیکٹلی. لیکن میرے خیال میں ایسا ہے کہ اکثر ہم ہی کہیں پہ مسٹیک کرتے ہیں اور کمپنی کو قصوروار کہہ دیتے ہیں کہ شاید اسی لیے کہیں پہ ایڈریس ہمارا غلط ہوتا ہے، کہیں پہ اپنے آئی پی این غلط ہوتا ہے، چیزیں ہمارے کوئی مسٹیک ہوتی ہیں ویسے. لیکن یہاں پہ پرفیکٹلی چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا، یہ میری انسٹاگرام کی دوسری آئی ڈی ہے، جو میری مین والی ہے وہ تھوڑا اپ سیٹ ہے ویسا ہے نا.
وہ کہتی ہیں کہ میں نے کوئی کسی کی کولیبریشن ایکسیپٹ کی ہے جس کی ویڈیو پہ وائلیشن تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ سے کم از کم 1 سال کے لیے ہم یہ اتھارٹی چھینتے ہیں کہ آپ اس آئی ڈی پہ لائیو نہیں آ سکتے. تو ہم پھر یہاں سے لائیو ہو رہے ہیں، دیکھ لیں پھر آپ. باقی آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی کیا کہنا؟ فین کا وہ اس طرف پڑا ہے، آئی تھنک سو. گرمی ہے نا؟ اچھا گرمی ہے ویسے آپ کے یہاں. ہماری مینجمنٹ ابھی آ رہی ہیں، آئی تھنک سو اب حال بتا رہی ہیں باہر کے نا کہ اچھی خاصی گرمی، بہت گرمی ہے آلموسٹ. تو آپ کے یہاں بھی گرمی ہے؟ شاید ہمارے یہاں جسٹ ہے. میم میں اپنی ٹیم کو بتا رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو آفس میں کام ہوتا ہے پرفیکٹلی ہوتا ہے، اور زیادہ تر جو مسائل آتے ہیں نا ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے آتے ہیں. اینڈ لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، لائک اگر آپ ہیلپ لائن پہ جائیں گے تو کافی زیادہ آپ کو انتظار بھی کرنا پڑے گا. پروڈکٹس کو خود بھی ٹریک کیا جا سکتا ہے. گوگل پہ جائیں گے، لیپر ٹریکنگ لکھیں گے اپنا، وہاں پہ اپنا ٹریکنگ نمبر لکھیں گے تو آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی، تو آپ کو کبھی مسئلہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو ان چیزوں پہ آپ تھوڑا سا خود فوکس کیا کریں، اور یہ فوکس کریں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل حل ہوں گے. باقی آن لائن لائیو آنے کی کچھ وجہ بھی تھی. کافی ٹائم سے ویسے بھی ہم آمنے سامنے نہیں تھے، تو ویسے ہمارے GLT پروگرام بھی چل رہے تھے، اس کو بھی میں نے ڈسکنیکٹ کیا. اس کی ریزن بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ بتائیں آپ سب کی ورکنگ کیسے جا رہی ہے؟ میم کون سی میم سے بات کرو؟ میم فاطمہ ہے یہاں پہ ہماری لاہور آفس میں نا، یہاں پہ سیل مینیجر ہیں. نہیں اس سے میں لاہور آفس میں ہوں. کہ پرفیکٹ. اچھا ویسے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کار اچیومنٹ کوالیفائی کی ہے، تو آپ کو آئیڈیا کون سی گاڑی ہے؟ ویل گڈ. GLT پروگرام کب سٹارٹ ہو رہے ہیں؟ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ GLT پروگرام اب آپ کریں، کیا کہتے ہیں؟ میں منیتا کریں، باقی ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں سینئر ڈائریکٹر کریں. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن پھر کس سے پتہ ہوگا اگر آپ کو بھی آئیڈیا نہیں ہے تو؟ جی وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. اوکے گڈ. مس شمسا کرن، تھینک یو سو مچ. مینی کنگریچولیشن سر. اوکے یہ کیا لکھا ہے آپ نے؟ سر آپ کروائیں. اوکے میں کرواؤں؟ سیریسلی مجھے خود کچھ آتا نہیں ہے، میں خود ابھی سیکھ رہا ہوں، تو میں کیسے کروا سکتا ہوں؟ جی MG پھر آپ ہمیں ایئرپورٹ آئیں گے آپ لینے؟ جی موسٹ انشاءاللہ موسٹ ویلکم. آپ آئیں، آپ GLT کروائیں. کنگریچولیشن سر. اللہ آپ کو مزید کامیاب کرے، آمین. نیہا سہیل. گرو ود شاہدہ. اگر
1 लाख کی سیل ہو تو کیا میرا 75,000 والی سیل پروموشن ڈن ہو جائے گی پروموشن کے لیے؟ اگر 50,000 والی جوائننگ کروا دیں 25 والی بھی ایک کروا دیں گے نا دین بھی 75,000 والا کوالیفائی ہو جائے گا، مسئلہ نہیں اس بات پہ. اگر 1 لاکھ والی بھی کروائیں گے دین بھی ہو جائے گا، مسئلہ نہیں ہے. چاہے 12,000 سے 75,000 کی سیل ڈن کر لیں دین بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا جی، مس مدیحہ مبین، اللہ پاک آپ کو مزید کامیاب کرے، آمین ثم آمین. کنگریچولیشن سر جی، تھینک یو. انوش شفا، بس کر دیں سر، 2 کار اچیور ہیں ماشاء اللہ. اب تو تیسری بھی لینی ہے، کہاں کھو گئے ہیں آپ؟ ابھی تو سٹارٹ ہے گیم، ابھی تو کہانی بہت آگے کی ہے، بس آپ دیکھتے ہی جائیں. بس کر دیں، 2 کار اچیور ہیں ماشاء اللہ سے. کب سر بنی ہے کار کی؟ ہم بھی آئیں گے، بس پھر دیکھتے جائیں. آپ تیاری کریں، اپنے لیول نیکسٹ ڈن کریں، کراچی ایونٹ بہت جلدی آنے والا ہے. مریم 786، سر آپ ہی کریں گریٹ لیڈر. میں کہاں گریٹ لیڈر ہوں؟ لیڈر بہت بڑی چیز کا نام ہے، میں خود ابھی سیکھ رہا ہوں. انوی ساجد علی، سر جی سن رہا ہوں میں آپ کو، بولیں آپ. شمسہ کرن، یس سر، GLT پروگرام آپ ہی کریں، یو آر دا بیسٹ سر. اب دیکھیں آپ ہی کہہ رہے ہیں ویسے. تھینک یو، موسٹ ویلکم، ماشاء اللہ. مینی کنگریچولیشن سر، تھینک یو. کنگریچولیشن سر، تھینک یو سو مچ. سر مینجمنٹ نہیں ہو پا رہا. مینجمنٹ نہیں ہو، کیا مینجمنٹ نہیں ہو پا رہا؟ ٹپس بتا دیں. ساری گاڑیاں بھال پرانی ہیں، اٹلی بھی آ سکتی ہیں اس میں. جی میں نکال دیتا ہوں. کہ اس کا چارجر نہیں، یہ پاور بینک سے چارج ہوتا ہے، وہ تو نہیں ہے نا، وہ صرف ایسے کے پاس ہے. یہ ہے نا ایک کوئی لیڈ پڑی ہے، دیکھیں ٹائپ سی ہے. ہاں یہ اس کے لیے پاور بینک کے ساتھ. چلیں پھر آئیں گے تو ٹائم ہو نہیں گیا نا، ہاں بس آنے کا 10 بجے ہوتا ہے نا آلموسٹ. سر مجھے بھی آپ کی طرح بننا ہے، میری طرح مشکل کام ہے بننا، آپ مجھ سے اچھے بنیں. اسلام آباد کب میٹ اپ رکھ رہے ہیں؟ جب آپ کار اچیور بنیں گے یا جب کنٹری ڈائریکٹر بنیں گے آ جاتے ہیں. اور KPK میں کوئی کنٹری ڈائریکٹر بنے، ہم وہاں پہ میٹ اپ کروائیں گے. یس سر، یو آر دا بیسٹ بوس، تھینک یو سو مچ. آپ کہتے ہیں تو ماننا پڑے گا. اچھا جی، اس کے بعد سر آپ کو اتنا ٹائم لگا لیول تک پہنچنے کے لیے؟ مجھے واقعی اچھا خاصا ٹائم لگا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ دا ٹائم، اٹس اباؤٹ دا ایفرٹ، اٹس اباؤٹ دا ریجیکشن، اٹس اباؤٹ دا فیلئر. کبھی بھی انسان فیل ہوئے کبھی یہ چیز اچیو نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں نا کہ جب آپ کو ریجیکشنز آئیں تو خوش ہو جائے کریں. ریجیکشنز یا نو کا مطلب ہوتا ہے نیکسٹ اپارچونیٹی، نیکسٹ موو کرنا ہوتا ہے ہم نے، لیکن ہم یہاں پہ رک جاتے ہیں. اصل یہاں پہ امتحان آپ کا تب ہوتا ہے جب آپ ریجیکٹڈ ہوتے ہیں، اور اصل کہانی تب شروع ہوتی ہے. جب تک فیل نہیں ہوتے تب تک آپ کے اندر چینج نہیں آ سکتا. مس سنم کیانی، کنگریچولیشن سر فار یور آل اچیومنٹس، تھینک یو سو مچ. سر ایک ایونٹ سکھر سندھ میں بھی ہونا چاہیے. جی کروا دیتے ہیں، بس وہاں پہ زیادہ سے زیادہ آپ اچیور پیدا کریں، یا خود آپ کنٹری ڈائریکٹر بنیں یا سینئر ڈائریکٹر بنیں. جب تک نہیں بن پا رہے تو خود آپ ٹریول کر کے وہاں جائیں جہاں پہ ایونٹس وغیرہ ہو رہے ہیں. سر ٹائم مینجمنٹ نہیں ہو پا رہا، کچھ ٹپس بتائیں. ٹائم مینجمنٹ ہوتا ہے، ٹائم مینیج ہوتا ہے، آئی تھنک سو. ٹائم مینیج کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ اپنے دن کے حصے کو تقسیم کریں. آپ دیکھیں کہ جو آپ کے کام امپورٹنٹ ہے پہلے ان کو کریں، اس کے بعد دوسرے اب کریں. اگر آپ کالج جاتے ہیں، کالج کے بعد دیکھیں کتنا ٹائم بچتا ہے، اس کو تقسیم کریں، مگر آپ اپنے کام کے اکارڈنگ پھر اپنا ٹائم سیٹ کریں. وعلیکم السلام جی، کیسے بنیں؟ کیا بننا ہے؟ سر آپ ہی GLT آپ ہی کریں، سوچا جا سکتا ہے اکارڈنگ. آپ کی ٹیم سے کوئی بکھر سے ہے؟ جی بالکل ہیں.
سر GLT اگین سے اسٹارٹ کریں, وی آر ویٹنگ. ہاں GLT کے لیے اتنے زیادہ آپ ماشاء اللہ کنگریچولیشن, تھینک یو سو مچ. آئی تھنک جسٹ می اینڈ بکر, نہیں آپ بکر سے ہیں کافی زیادہ لوگ, انشاءاللہ سون سر. اوکے جی, بہت شکریہ, آپ نے مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا اور بہت ہی زیادہ آپ نے میری رسپیکٹ کی. سب سے مزے والی بات یہ ہوتی ہے کہ میں جب کہتا ہوں نا کہ میرا سفر بھی آپ کی طرح سٹارٹ ہوتا ہے, مطلب میں نے بھی کسی نے بنڈل کو جوائن کیا تھا, کسی پیکیج کو بائی کیا تھا, تو آپ کو اس بات پہ خوشی ہونی چاہیے کہ یہ وہی شخص ہے جو ہماری طرح ہی آیا ہے. آپ کو اس بات پہ خوشی ہونی چاہیے, اور اس سے بڑی خوشی آپ کو اس بات پہ ہونی چاہیے کہ وہ پرسن ہے کہ جس کا اپلائن بھی کوئی نہیں ہے. آپ کی تو اپلائن ہے, میں بھی آتا ہوں, آپ کے سینئر بھی آتے ہوں گے, آپ کو گائیڈ کرنے والے بہت زیادہ ہیں, لیکن آئی ڈونٹ ہیو اینی اپلائن, میرے پاس کوئی اپلائن نہیں ہے. میں ڈائریکٹلی کمپنی کے ساتھ جوائن ہوں, تو جتنی بھی ساری چیزیں ہیں ہینڈل کی ہیں, لرننگ کی ہے, وہ سیلف بیہاف پہ کی ہیں. وہ ریجیکشن سے میں نے سیکھا ہے. جب تک آپ اپنے کام میں ایکسپرٹ نہیں بن جاتے ہیں نا, کسی ایک اسکل میں ایکسپرٹ نہیں بن جاتے, تب تک آپ اس میں نکلیں ہی نہ. مطلب اگر آپ کو ریجیکشنز آ رہی ہیں تو آپ کے پاس بہت زیادہ طریقے ہونے چاہیے ایک ریجیکشن کو ہینڈل کرنے کے لیے. اور کبھی بھی اپنے فیملی ممبر, اپنے انوائرمنٹ, آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں نا, کبھی بھی ان سے رائے نہ لیں. کیونکہ دیکھیں گے, یاد رکھیے گا, میں اکثر بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کی سوچ ان لوگوں سے الگ ہے تو ان لوگوں کو سنیں جو لوگ آپ کی طرح آپ کے سے پہلے آپ بن چکے ہیں. اگر آپ ان لوگوں کو سنیں گے جو آپ کی فیملی میں ہیں, آپ کے ارد گرد کے ہیں, جو آپ کے دوست ہیں, تو میرے خیال میں آپ کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے. آپ کو اپنا انوائرمنٹ چینج کرنا پڑے گا, آپ کو اپنا لرننگ سیکٹر چینج کرنا پڑے گا, آپ کو ایوری تھنگ, ساری چیزیں چینج کرنی پڑیں گی. دین یو ول ریئلائز کہ ساری کہانی چینج ہوگی. سب سے پہلے اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر فوکس کریں. یہ جسٹ سن لیں بس کہ اوکے صحیح کہہ رہے ہیں فی الحال, کیونکہ آپ کے پاس اس میں اچیومنٹ نہیں ہوتی تو آپ بول بھی نہیں سکتے. تو اسی لیے اپنی ساری چیزوں کو چینج کریں. اور یہ دیکھیے گا سارا کچھ چینج ہوگا بعد میں. اب آپ کی فیملی اس ٹائم اگر کچھ کہہ رہی ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ ملتا نہیں ہے, تو مجھے بھی کہا گیا تھا, لیکن آج وہ سب حیران ہیں کہ یہ ہوا کیسے ہے, کیا کس طرح سے ہے, اب سارے پریشان ہیں. تو بس ورکنگ پہ فوکس کریں اور اتنی ورکنگ میں کھو جائیں کہ بس بن کے ہی نکلیں. اور آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہونے چاہیے. جو انسان آپشن کریٹ کرتا ہے نا کہ چلیں ہو گیا تو ٹھیک ہے, میں ورنہ یہ کام کر لوں گا, اگر یہ ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ ہم یہ کام کر لوں گا, تو وہ انسان پھر کسی جگہ کا بھی نہیں رہتا. ایک اسکل پکڑیں اور اس اسکل کے اندر اپنے آپ کو ماسٹر کریں, اور جب ماسٹر بن جائیں پھر اس کے بعد یہ بھول جائیں کہ پیسہ کہاں سے آئے گا. اور اس اسکل کے اندر ہر وہ چیز ریجیکشن فیس کریں, ہر طرح سے پرابلم کریٹ کریں, اپنے آپ کو ڈال دیں ٹوٹلی. اور اس کے اندر جتنے بھی آپ کو ریجیکشنز آتے ہیں اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پکڑ کے اس کے اوپر کام کریں, اور ہر ایک چیز میں ماسٹر بننے کی کوشش کریں آپ. اور جان بوجھ کے یہ دعا کیا کریں کہ آپ کو ریجیکشنز آئیں. سیل دا نیم آف ریجیکشن, دا سیل دا نیم آف ریلیشن شپ. یہ جتنی بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں نا کہ آپ کو یہ تیار کرنے کے لیے آتی ہیں, یہ جتنی بھی ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کو ایک نیا روپ دینے کے لیے آتی ہیں. اگر کسی پرسن کے اوپر ریجیکشن نہ آئے نا تو وہ کبھی بھی لرننگ نہیں کرے گا. وہ کہتا ہے آئی ایم پرفیکٹ, اور وہ کبھی بھی لرننگ نہیں کرے گا, اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. پھر یہ دعا کیا کریں آپ کہ آپ کو ریجیکشنز آئیں. آپ کو ایگزامپل کے ساتھ ثابت کرتا ہوں. فار ایگزامپل آج آپ کی پہلے ہی دن سے 100 لوگوں کی ٹیم بن جاتی ہے, تو کیا آپ ان کو ہینڈل کر پائیں گے؟ ایگزیکٹلی ہینڈل نہیں کر پائیں گے, کیونکہ 100 لوگوں کے سوالات بھی مختلف ہونے ہیں, اور بہت زیادہ مختلف سوالات ہونے, آپ کبھی بھی ان کو ہینڈل نہیں کر پائیں گے. لیکن اگر آپ نے ان 100 لوگوں کی ٹیم سے پہلے خود ریجیکشن فیس کی ہوگی, خود ایفرٹ کی ہوگی, خود اسٹرگل کی ہوگی, تو جب آپ کی ٹیم آئے گی نا تو اب آپ ان کو لیڈ بھی کر پائیں گے, آپ ان کو گائیڈ بھی کر پائیں گے. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ٹیم بن جائے تو آپ کو لیڈ کرنا نہیں آتا. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کیونکہ آپ نے خود ریجیکشن فیس ہی نہیں کی ہوتی. تو ایسا ہوتا ہے اگر وہ ٹیم اگر آ بھی گئی تو پھر وہ ٹیم آپ کے کام کی نہیں ہے, وہ ٹیم ساری ٹوٹ جائے گی. اپلائن بھی معیار کا ہونا چاہیے نا. اپلائن سے سوال کرنے تو وہ کہتے ہیں میں پوچھ کے بتاتا ہوں, تو یہ بھی مناسب نہیں ہے.
تو اس لیے اپنے آپ کو اتنا ایکسپرٹ بنائیں اور ہر ایک کام میں ایکسپرٹ بنائیں تاکہ یہ ریجیکشنز، یہ پرابلم چھوٹے چھوٹے یہ رہیں ہی نہ. اور یہ یاد رکھیے گا، اگر آپ کی کوئی منزل نہیں ہے نا تو پوری زندگی آپ مسائل کا شکار رہیں گے. اور یہ یاد رکھیے گا، اگر ابھی سے آپ نے پیٹ کے مسائل کے اکارڈنگ نہیں سوچا نا، بھوک کے مسائل کے اکارڈنگ نہیں سوچا نا، تو پھر آپ کو پوری زندگی ہی انہی چیزوں میں رہنا پڑے گا. جب یہ پہلا مسئلہ حل ہو جاتا ہے دین جا کے ایک ویژنری لیڈر پیدا ہوتا ہے. دیکھیں، آپ فائنینشلی فریڈم جب انجوائے کرتے ہیں نا تو اس کے بعد آپ کے اندر نئے خیالات پیدا ہوتے ہیں. جب نئے خیالات کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم انسان یہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنے گھر کے بل کیسے پے کروں، میں یہ کیسے کروں، میں اس طرح سے کیسے کروں، میں اس طرح سے کیسے کروں. تو اپنے اندر آپ کے اندر چینج نہیں آتا. تو اس لیے سب سے پہلے ان چیزوں کے مسائل کے اوپر کام کریں اور اپنے ایک کام میں 100% دیکھیں ایکسپرٹ بنے اور دعا کریں. میں کہتا ہوں کہ آپ کے اندر چینج آئے، ہر طرح سے چینج آئے اور ریجیکشنز بھی آئیں. آپ کو ایگزامپل کے ساتھ ثابت کروں گا. آج سے کم از کم کوئی 3 سال پہلے جب میں 12,000 کی سیلری پہ کام کر رہا تھا تو میں جب چھوڑنے لگا تھا تو میرا ایک دوست کہتا ہے کہ آر یو میڈ کہ آپ مطلب چھوڑنے لگے ہیں، کیونکہ اس ٹائم میرے خیال میں ہمارے جیسے پرسن کو 12,000 کی سیلری اور ساتھ میں بائک اینڈ ساتھ میں جو انسینٹیو ہوتے تھے مشکل ہوتے تھے، اور میرے شہر میں. تو اس کو میں نے کیلکولیشن سمجھائی کہ دیکھیں بات ایسے ہے کہ یہ 12,000 میری انکم نہیں ہے، میری سیلری نہیں ہے، اٹس مائی ویلیو. میں آپ کو ایگزامپل کے ساتھ ثابت کرتا ہوں. یہ پینسل ویسے میرے پاس آ گئی ہے غلطی سے، تو کوشش کرتے ہیں آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا. اچھا، یہ ہیں امپورٹنٹ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس کو ڈسٹرب نہیں کریں، کمپنی کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو اوکے، اور یہ جو کیلکولیشن ہے نا اس نے میری لائف چینج کی ویسے نا. اچھا، اب اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ میری 12,000 سیلری تھی آلموسٹ، تو میری یہ ایک منتھ کی سیلری بنتی ہے. اس کو انڈرسٹینڈ کریں. چلے ہم آپ کی ایگزامپل لگاتے ہیں کہ آپ کی جو سیلری ہے وہ ہے آلموسٹ 60,000 جو چل رہی ہے آلموسٹ. میری 12,000 تھی اور آج کا جو چل رہی ہے نارمل بیس پہ وہ 60,000 سیلری چل رہی ہے. کیلکولیشن سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر سمجھ آ گئی تو آج آپ کے لیے ڈیسیژن لینا آسان ہو جائے گا، ورنہ پوری زندگی آپ اس روڈ میپ میں پھنسے رہیں گے. تو ہوگا کیا، کل کو آپ ہی کہیں گے اللہ پاک نے آپ نے میرا نصیب ایسا کیوں بنایا. کیونکہ ہم نے ڈائریکشن چینج کرنی ہوتی ہے. اللہ پاک 2 راستے دیں، ایک صراط مستقیم ہوتا ہے، ایک دوسرا غلط راستہ ہوتا ہے. چننا آپ نے خود ہے، ہاں نا. چلے ہم 60,000 کی کیلکولیشن لگاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے 12,000 کر لیتے ہیں. میری 12,000 سیلری تھی تو میں نے جب چھوڑ رہا تھا نا، کیونکہ کیلکولیشن اسی دن کی اور اسی دن مجھے سمجھ آ گئی کہ میں کس ٹائپ میں ہوں. تو میری 12,000 سیلری مہینے کی سیلری، تو ایک مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ آلموسٹ 30 دن ہوتے ہیں. اب 12,000 کو میں نے تقسیم کیا 30 کے ساتھ، تو آلموسٹ ایک دن کی جو انکم بنتی ہے وہ بنتی ہے 400 روپے. 400 روپیز جسٹ 1 ڈے انکم. 400 روپے میری ایک دن کی انکم. تو میں نے اسے، میرا دوست تھا، میں نے اس کو کہا کہ یہ میری انکم نہیں ہے. تو کہتا ہے کہ تو کیا ہے؟ میں نے کہا میری انکم نہیں ہے، اس میں ویلیو 400. میں نے کہا میں 12 گھنٹے کام کرتا ہوں، میری ویلیو اتنی کم کیسے ہو سکتی ہے؟ اور میں نے اس کو مزید ایکسپلین کیا کہ 400 کو تقسیم کیا 12 گھنٹے کے ساتھ. تو میری ویسے میتھ کمزور ہے، آپ کریں نا، 400 کو تقسیم کریں 12 کے ساتھ، 400 ڈیوائڈ 12 33 روپے ہے نا. اچھا، ابھی اس کو میں نے تقسیم کیا ہے 400 کو تقسیم 12 کے ساتھ کیا ہے، 12 گھنٹے کے ساتھ، تو 33 روپے بن رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 33 روپے میرے ایک گھنٹے کی قیمت ہے. 33 روپے ایک گھنٹے کی، میں اتنا سستا کیسے ہو سکتا ہوں؟ جب میں نے یہ کیلکولیشن سیلف بہاف پہ کی نا، میں یقیناً ڈر گیا تھا، جینوئنلی ڈر گیا تھا. اور میں نے وہاں پہ جو میرے آلریڈی لوگ کام کر رہے تھے، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ پروگرس ایسا ہوتی ہے، 5 سال لگیں گے، 10 سال لگیں گے، تو 10 سال بعد اگر میں کہیں پہنچ جاؤں تو میری سیلری کتنی ہوگی؟ وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے تھے ان کی کم از کم 10 سال بعد بھی سیلری تھی 30,000 کے قریب تھی. اور میں نے یہ سمجھا کہ فار ایگزامپل اگر 30,000 میری سیلری ہے تو میں کہاں پہ پہنچتا ہوں؟ نتھنگ ایٹ آل. میری اگر ایک ڈریم کار ہے، میں نے سیوی گاڑی لینی ہے اور آج وہ کروڑوں کی ہے، 90 لاکھ کی ہے، 1 کروڑ کی ہے، تو مجھے اس گاڑی کو لیتے ہوئے کم از کم
بوڑھا ہو جاؤں گا، اور پاسبل بھی نہیں ہے. تو آپ کو اگین سے ایکسپلین کرتا ہوں. جو آپ کا 60,000 والی، فار ایگزامپل آج کے ٹائم میں کسی کی 60,000 انکم ہے، 60,000 روپیز، اس کو ہم تقسیم کریں گے 30 کے ساتھ، تو 2,000 ایک دن کی انکم بنتی ہے. 2,000 روپیز جسٹ 1 ڈے انکم. اب 2,000 کو تقسیم کریں گے، ہو سکتا ہے کہ آج کے ٹائم 9 to 5، تو آلموسٹ کم از کم 10 گھنٹے 8 گھنٹے بنتے ہیں. اگر ہم 10 گھنٹے کا بھی ہم کانسیپٹ لگاتے ہیں، کیونکہ بندہ 10 گھنٹے کام کرتا ہے ایک جاب میں، تو کم از کم اس کی 1 گھنٹے کی جو ویلیو بنتی ہے 200 روپے بنتی ہے. اگر کسی کی 60,000 انکم ہے، اور آج کے ٹائم میں بہت کم لوگ ہیں جو 60,000 کما رہے ہیں، بہت کم لوگ ہیں. سو اٹس اے ویلیو، اٹس ناٹ اے انکم. کیونکہ اسی جگہ پہ بھی آپ دیکھیں کہ کسی بندے کی 2-2 لاکھ بھی سیلری ہوتی ہے، اور اسی جگہ پہ 10-10 لاکھ بھی انکم کمانے والا بندہ ہوتا ہے. تو کیا لگتا ہے اس کی انکم ہے نہیں، اٹس آل اباؤٹ ویلیو. اس کی ویلیو کی بنا پہ اس کو یہ چیز ملی ہے. اب ہم اندازہ لگاتے ہیں، ایک اور کیلکولیشن بتاتا ہوں. فار ایگزامپل میرا ایک ڈریم ہے کہ میں نے اپنی گاڑی لینی ہے، سیوک گاڑی لینی ہے. اور سیوک گاڑی کی اگر میں کہتا ہوں کہ وہ اس کی پرائس 1 CR ہے، 1 کروڑ کی ہے، ہونڈا سیوک RS کی ہم بات کرتے ہیں. اور اگر میری انکم 60,000 ہے آج، اور میں اس 60,000 کو جسٹ سیو کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں کرتا، میں راشن نہیں لیتا، بجلی کا بل پے نہیں کرتا، میں اپنے جتنے بھی کام ہیں میں وہ سارے نہیں کرتا، میں ٹوٹلی بہاف پہ نتھنگ ایٹ آل، میں کچھ بھی نہیں کرتا. جتنے بھی کام ہیں میں کچھ بھی نہیں کرتا، نہ گیس کا بل پے کرتا ہوں، نہ بجلی کا بل پے کرتا ہوں، نہ راشن کا بل پے کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں کرتا، نہ گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں، نتھنگ ایٹ آل. میں اس کو جسٹ 60,000 کو سیو کرتا ہوں. اور اگر میں 60,000 کو سیو کرتا ہوں اور 12 مہینے تک، لائک 1 سال تک میں اس کو سیو کرتا رہتا ہوں، تو آلموسٹ یہ انکم بنتی ہے کہ 7,20,000 روپے. 7,20,000 روپے میری 1 سال کی انکم ہونی ہے. اگر میری انکم آج 60,000 روپے ہے، تو 1 سال بعد میں جو سیو کروں گا 7 لاکھ روپے ہی سیو کروں، سے زیادہ سیو نہیں کر پاؤں گا. اور اسی طرح سے میں نے 12,000 کی جو کیلکولیشن نکالی تھی، تو میرے 1 سال کی جو سیونگ تھی 1,44,000 روپے تھی 1 سال کے اندر. 1 سال کے اندر. اور یہ اتنی زیادہ تکلیف دہ بات ہے اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو. اب ہم وہی 60,000 کی کیلکولیشن نکالتے ہیں. اگر 60,000 ایک بندہ کما رہا ہے مہینے کا، تو 1 سال میں وہ کتنا کمائے گا؟ 7,20,000 کمائے گا. 7,20,000 1 سال کا کمائے گا. اگر وہ 10 سال اگر ایسے ایفرٹ کرتا رہے، کچھ بھی نہ کرے، کچھ راشن نہ لے، کوئی یہ سارے کام نہ کرے، تو اس کو 1 سال میں اگر 7,20,000 انکم ہے، تو اس کو کم از کم 10 سال ایسے ایفرٹ کرتا رہے، تو اس کی انکم 10 سال بعد وہ اس کی ٹوٹل سیونگ 72 لاکھ روپے ہوگی. مطلب وہ 10 سال بعد بھی ہونڈا سیوک نہیں لے سکتا. یو گاٹ مائی پوائنٹ. اور یہ بات مجھے سمجھ آئی، اور یہ جس بندے کو کیلکولیشن سمجھ آ گئی نا، کیونکہ میں بات کرتا ہوں لوجیکل، مجھے موٹیویشن نہیں آتی، وہ جو بولتے ہیں وہ مجھے کہانیاں نہیں آتی، میں لوجیکل ٹاک کروں گا. اور یہ اگر آپ کو آج سمجھ آ جاتا ہے نا، تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی آج. اب آپ اندازہ لگا لیں، چاہے آپ کی 1 لاکھ سیلری ہے، چاہے جتنی بھی سیلری ہے، آپ یہ دیکھیں کیا اس سیلری سے انڈیپینڈنٹ ہونے والے ہیں آپ؟ کچھ لوگ پوری زندگی ایفرٹ کرتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ تھوڑے ایفرٹ کرتے ہیں، تو اس کے بعد اپنا سسٹم بلڈ کرتے ہیں. کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ میں نے اس میں کہا ہے کہ میں نے کم از کم سالوں تک کوئی مووی نہیں دیکھی، سالوں تک میں نے کوئی شادی اٹینڈ نہیں کی، سالوں تک میں نے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کیا، میں اپنے گھر سے باہر نکلا نہیں، کمرے میں بند کر کے اپنے آپ کو میں نے کام کیا، اور وہاں اسی کمرے میں بند کر کے اپنے آپ کو اتنا کام کیا کہ میں نے 2 کار کوالیفائی کی ہیں، اور ارننگ بھی آپ دیکھتے ہیں. لیکن سیکریفائس دیا ہے میں نے، اور آج میں جہاں چاہوں گھوم سکتا ہوں. میں ابھی ناردرن ایریا جاؤں، ابھی میں ملیشیا جاؤں، ابھی میں تھائی لینڈ جاؤں، میں ابھی بالی چلا جاؤں، UK چلا جاؤں، نو پرابلم فار می، کیونکہ میں نے پیچھے اپنا سسٹم بلڈ کر لیا. میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنا سسٹم بلڈ کریں. ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. آپ کی انکم چاہے نوکری میں جتنی بھی ہے، لائک 1 لاکھ ہے، 1.5 لاکھ ہے، پرابلم دین بھی ہے. آپ اپنا ٹائم دے کے انکم کماتے ہیں. ٹائم
اسپینڈ کریں گے, اپنی ایفرٹ ڈالیں گے, اپنی سروس دیں گے, دین جا کے آپ کو انکم آنی ہے. جب تک آپ اپنی سروس نہیں دیں گے آپ کو انکم بھی نہیں آئے گی, چاہے آپ 20 سال بھی کام کرتے رہیں. لیکن بزنس میں کچھ اور کہانی ہوتی ہے. بزنس میں یا تو آپ اپنا ایسٹ کریٹ کرتے ہیں, ایسٹ لائک جیسے کہ اپنے پیسے کمائے اور اس کو مارکیٹ میں انویسٹ کیا, جو آپ کو منتھلی بیس پہ, سالانہ بیس پہ یا ڈیلی بیس پہ کچھ نہ کچھ انکم پرووائڈ کرے. اگزامپل کے ساتھ ثابت کرتا ہوں. کچھ لوگ انکم پیسے کماتے ہیں بزنس میں اور اس کو انویسٹ کرتے ہیں کسی لائک شاپ خرید لی, گاڑی خرید لی اور گاڑی کو رینٹ آؤٹ کر دیا, تو ان کو منتھلی بیس پہ انکم آتی ہے. اٹس کال پیسیو انکم, اور ان کا یہ ایسٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو انکم آتی. دوسرا ہوتا ہے لائبلٹی. لائبلٹی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی جیب سے پیسے لے, لائک آپ نے گاڑی لی ہے اس کو سیلف یہاں پہ یوز کرنے کے لیے لی ہے. اکثر ہم کیا کرتے ہیں, پور مینٹیلٹی, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے تو کتاب پڑھی ہے نا, دا رچ اینڈ پور ڈیڈ. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی لائبلٹیز بڑھاتے ہیں, نہ کہ اپنے ایسٹ بلڈ کرتے ہیں. اب یہ لائبلٹی کیا ہے کہ جیسے ہمارے پاس پیسے آئے تو ہم جا کے کھانا کھا لیتے ہیں, اچھا کھانا کھائیں گے آج, اور جیسے پیسے آتے ہیں سب سے پہلے اپنا آئی فون لیں گے یا مہنگا موبائل لیں گے, ہم کپڑے لے لیتے ہیں. اس درمیان اگر ہم اپنے پیسے کو ایسٹ میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں یا کسی جگہ پہ انویسٹ کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ وہاں سے ہمیں انکم آتی رہے گی. اٹس کال پیسیو انکم. اور آج کے ٹائم میں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اپنا ایسٹ بلڈ کر سکیں. اس کے لیے اگر آج گاڑی بھی لیتے ہیں کم از کم اچھی خاصی پرائز میں آنی چاہیے. اگر آج کوئی شاپ بھی لیتے ہیں وہ بھی کروڑوں کی ہے تو اس کے اوپر جو ریٹرن آ رہا ہے وہ بھی بہت تھوڑا ہے. اس کے بعد جو بڑی مینٹیلٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا سسٹم کریٹ کرتے ہیں. اب یہ سسٹم کیا ہے, اپنی وہ سیل ٹیم کریٹ کرتے ہیں. بڑے بڑے سیکٹر کے اندر دیکھی ہوں گی کہ آپ کو سی او نظر نہیں آتے ہوں گے, وہ انجوائے کرتے ہوں, کبھی پیرس, کبھی ملیشیا, کبھی کہاں, ایسے دیکھا ہے میں اپنے بڑے بڑے سیکٹر میں, بڑی بڑی کمپنیز میں وہ لوگ نظر نہیں آتے. آپ نے دیکھا وہ بندہ ایفرٹ بھی نہیں کر رہا, دین بھی اس کو انکم آ رہی ہے. کیونکہ کہانی کیا, یہ لوجیکل بات ہے. لوجیکل بات یہ ہے کہ اس پرسن نے اپنا سسٹم بلڈ کیا ہے, اس نے اپنی سیل ٹیم کریٹ کی, اور اگر وہ بندہ کہیں پہ بھی جاتا ہے تو اس کو انکم آتی رہتی ہے. سو دیٹس اے پوائنٹ کہ اگر آج آپ بھی اپنی سیل ٹیم کریٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کام نہیں کرتے, آپ کو انکم آتی رہتی ہے. اور سیل ٹیم کریٹ کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے. شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایسا کہ فرسٹ ٹائم کام کر رہا ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے. دنیا کے کسی بھی سیکٹر میں چلے جائیں, آپ دیکھیں گے لوگ اپنی ٹیم کریٹ کرتے ہیں, اپنے سیل ٹیم کریٹ کرتے ہیں, بزنس بناتے ہیں. آپ اپنی گلی میں چلے جائیں, وہاں پہ دہی والی دکان ہوگی, وہاں پہ بھی ایک پرسن اپنے ساتھ میں ایک پرسن رکھا ہوگا اپنے کام کو آسان کرنے کے لیے. جہاں پہ اس نے ایفرٹ دینی ہوتی تھی اور وہاں پہ جب پرسن بڑھتے ہیں تو اس کی ایفرٹ بھی کم ہو جاتی ہے اور ریٹرن بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. آپ میڈیکل اسٹور پہ جائیں گے, وہاں پہ آپ کو سی او بہت کم نظر آئے گا, وہاں پہ کچھ لوگ ٹھہرے ہوتے ہیں. آپ ریسٹورینٹ پہ جائیں گے, وہاں بھی آپ کو سیل ٹیم نظر آئے گی. آپ کسی فیکٹری میں جاتے ہیں, وہاں پہ بھی سیل ٹیم نظر آئے گی. آپ ہر سیکٹر میں دیکھیں گے کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو اپنی ٹیم بنا لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور کو کامیاب کروا لیں تو اس کی ٹیم کا پارٹ بن جائیں. جتنی زیادہ آپ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, اگر آپ یہ ایفرٹ اپنے لیے کرتے ہیں, اپنی ٹیم کریٹ بناتے ہیں تو آپ کے لیے کہانی آسان ہو جائے گی. سو ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے. آج آپ کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی مسائل ہوں تو آج آپ کے لیے آسانی ہوگی ان چیزوں سے نکلنے کے بعد اور اپنے اوپر ایفرٹ کرنے. کتنا بڑا رسک ہے, ایک بندے کی سیلری اچھی خاصی ہو اور اس کی ساری چیزیں ملی ہوں اور وہ بندہ چھوڑ کے ایک رسک لے اور وہ کہے کہ میں نے بننا ہے تو بن کے نکلنا ہے, اور وہ صرف 2 سال کی گیم ہے, جسٹ 2 years. اور اس کے بعد جو بنے گا نا, اپنے خاندان کے اندر سب سے زیادہ ہائیسٹ انکم لینے والا بندہ ہوگا. تو دھماکہ کرے گا ڈائریکٹلی, کیونکہ اس نے پھر وہ کام کیا ہے, اس چیز کے اوپر ایفرٹ کیا ہے جو اس کے خاندان میں کسی نے نہیں کی. اٹس آل اباؤٹ مینٹیلٹی. اور اگر اب مینٹیلٹی آپ کی وہی ہے لائبلٹی والی اور کسی کے انڈر رہ کے کام کرنے والی, تو پھر آپ کہیں پہ بھی جائیں تو آپ لوٹیں گے اسی طرح سے. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سر ارننگ لاٹس, میں بہت زیادہ انکم انجوائے کر رہا ہوں, میری سیلری اچھی خاصی ہے اور میں نوکری کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کی سیلری 1.5 لاکھ ہے, 2 لاکھ بھی ہے, آپ کبھی بھی دا فریڈم آف لائف انجوائے نہیں کر سکتے. آپ ویکیشن انجوائے کر سکتے ہیں, کبھی بھی فریڈم آف لائف انجوائے نہیں کر سکتے. ایگزامپل کے ساتھ ثابت کرتا ہوں.
میرے ایک دوست سے مجھے ڈیلی کہتا ہے کہ احمد صاحب کہ آپ تو زیادہ ہی ہائپ کریٹ کرتے ہیں چیزوں کی. آئی ایم ورکنگ پرفیکٹلی, میری اچھی سیلری ہے, میں 2.5 لاکھ کمانے والا بندہ ہوں, تو کیسی باتیں کرتے ہیں. ہر وقت بزنس نہیں ہوتا, نوکری کی بات بھی کرتے ہیں کبھی. میں نے کہا آئی وانٹ ٹو گو ملیشیا فار 1 month, میرے ساتھ چلو گے؟ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کیا بات کرتے ہیں, ایسا تو پاسبل بھی نہیں ہے, وہ میری جاب کا مسئلہ بن جائے گا. میں نے کہا چلے 15 دن. کہتے ہیں ہاں پاسبل ہے. میں نے کہا اس کے بعد میں نے سنگاپور بھی جانا ہے, چلو گے؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باؤنڈ ہیں اور آپ کسی کے انڈر رہ کے کام کر رہے ہیں, دیٹس اے پوائنٹ. اور میں نے کہا میں فریڈم آف لائف جی رہا ہوں اور مجھے کسی کو جواب نہیں دینا. ہاں 2 سال اپنے آپ کو اس حد تک ایفرٹ کریں جیسے آپ ایک جاب کر رہے ہیں, بالکل اسٹرکٹ کام کریں کہ کسی کو اپنے اوپر جواب دینا ہے, اپنے اپلائن کو, اپنے سینئر کو. اس کے بعد جو آپ نے بننا ہے نا, امیزنگلی بننا ہے. تو اسی لیے کچھ کانسیپٹ کلیئر کر لیں. آپ کو روز موٹیویشن کی نیڈ نہیں پڑے گی. یہ جو آ جاتا ہے نا کہ سر جی وہ میں ڈی موٹیویٹ, کم آن کیا بات کرتے ہیں آپ. ڈی موٹیویشن صرف اپنی ان چیزوں کو کلیئر کر لیں, اپنی ڈائریکشن کو ڈھونڈ لیں. اگر آپ کی ڈائریکشن کمپلیٹ ہے نا تو کہانی کمپلیٹ ہے. ڈائریکشن آپ کی ڈسٹرب ہے تو پھر آپ 50 سال بھی کام کرتے رہیں گے, اس کے بعد یہ کہیں گے کہ وہ اس کا بیٹا یا وہ بندہ بھی میرے ساتھ کام لگا تھا تو وہ بھی آگے پہنچ گیا, میں کہاں پہ. ڈائریکشن. اب میں آپ کو ایگزامپل کے ساتھ سوال کرتا ہوں, بڑی مزیدار ایگزامپل ہے. 2 دوست ہوتے ہیں جو کہ اکٹھے کلاس فیلو ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یار ایک ایسی عمر آ گئی ہے کہ ابھی ہمیں کام کرنا چاہیے اور ایفرٹ کرنی چاہیے, اسٹرگل کرنی چاہیے. کہتے ہیں اوکے نو پرابلم, جا کے جاب ڈھونڈتے ہیں. دونوں جاتے ہیں جاب ڈھونڈنے کے لیے, ویکینسی تلاش کرنے کے لیے. جیسے وہاں پہ جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ایک جگہ پر ان کو جاب ملتی ہے. جاب کیا ملتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس جگہ سے, اس ولیج سے پانی لے کے دوسرے ولیج تک لے کے جانا ہے پانی, اور ہم آپ کو ایک بالٹی کا 5 روپے دیں گے. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے, مسئلہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں اگر آپ 10 بالٹی فار ایگزامپل آپ لے کے جائیں گے دوسرے گاؤں تو ہم آپ کو اس کو 50 روپے دیں گے, اور اگر آپ 100 کریں گے تو ہم آپ کو اس کو 500 دیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر نوکری مل رہی ہے تو اس کو ہم کرتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ مسلسل ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں, نوکری کر رہے ہوتے ہیں, اچھی لائف گزر رہی ہوتی ہے, کچھ کھانا بہتر ہو جاتا ہے, کچھ حالات بہتر ہو جاتے ہیں, کچھ کپڑے بہتر ہو جاتے ہیں, چیزیں مزیدار ہو جاتی ہیں. ایک دن جب ایک وقت گزرتا ہے 6-7 مہینے, ایک دن اس کا ایک دوست کہتا ہے یار فار ایگزامپل کل کو میری ٹانگ ٹوٹ گئی تو, یہ کل کو میں نہ آ سکا تو میری انکم بند ہو جائے گی. تو کہتا ہے ظاہری بات ہے. کہتا ہے ہمیں نا پھر اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر میں کل فار ایگزامپل نہیں آ پاتا, یا کل فار ایگزامپل میں کہیں بھی جاتا ہوں یا میں دنیا سے چلا جاتا ہوں تو میری بیوی بچوں کو کیا ہوگا. کہتا ہے کہ کیسی باتیں کری, تو مایوسی والی باتیں ہیں. تو آپ کو فوکس کرنا چاہیے کام پہ. دیکھو ہماری لائف اچھی ہوگی ہے تو فوکس کرو. کہتا ہے نہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم سوچو, میرے پاس ٹائم نہیں, میں اچھی خاصی انکم انجوائے کر رہا ہوں. تو وہ کیا کرتا ہے, کیونکہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کسی نیکسٹ فیوچر کے بارے میں, اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پریزنٹ میں اس کا پیٹ کیسے بھر رہا ہے. اگر پریزنٹ میں آپ خوش ہو گئے نا کہ بس پرفیکٹ ہے, ٹھیک ہے, تو پھر ایسے سمجھیں کہ کہانی خراب ہونے والی ہے. کیونکہ ٹھیک 10 سال بعد آپ اس جگہ پہ ہوں گے جہاں پہ آپ ڈپریشن کے مریض بھی ہوں گے, بیماری بھی لگ چکی ہوں گی, اور آپ دنیا کا کوئی کام نہیں کر پائیں گے. کریں گے تو مجبوری میں کریں گے. پھر اگر آپ نے اپنے سسٹم بلڈ نہیں کیا ابھی, اگر آپ نے چیزوں کو ٹھیک نہیں کیا, تو وہ کیا کرتا ہے میرا گلا بھی ایسے ڈسٹرب ہو گیا. اوکے, تو وہ کیا کرتا ہے, دوسرا جو ان کا دوست ہوتا ہے وہ کرتا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ میں نے نا ایک جگہ دیکھی ہے, اگر اس جگہ سے ڈائریکٹلی پانی اگر ہم گاؤں تک لے کے آتے ہیں نا تو ہوگا کیا کہ ہماری نا زبردست ہو جائے گا, انکم بڑی زبردست ہو جائے گا.
اوکے میری وائس کلیئر ہے؟ اینی ون کوئی مجھے بتائے کہ میری وائس کلیئر ہے؟ اینی ون پلیز. الائچی کھائیں. کہاں الائچی؟ اوکے تھینک یو سو مچ. میرا گلا نا تھوڑا ڈسٹرب ہے، صبح صبح ہی آپ سے گفتگو کر رہے ہیں نا، تو ابھی کھانا نہیں کھایا میں نے ویسے، تو اسی لیے. ٹھیک ہے اوکے. تو دوسرا دوست کہتا ہے کہ وہاں ایک ولیج ہے، اگر وہاں سے ڈائریکٹلی پانی اس ولیج تک پہنچاتے ہیں تو اتنا ٹائم لگے گا، اور وہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ہمیں کھدائی کرنی پڑے گی اور وہاں پہ ڈائریکٹلی پانی پہنچے گا، جس کی وجہ سے آسانی ہوگی. اور ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اور پائپ بھی فٹ کرنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں میرے پاس نا ٹائم نہیں ہے، اور میں اچھی انکم، میں لیفٹ ہینڈ نہیں ہوں، میں رائٹ ہینڈ ہوں، اچھی انکم انجوائے کر رہا ہوں. سو ایسا پاسبل نہیں ہے. تم اگر تمہارا دماغ خراب ہے تو تم ٹھیک ہے، جو دل کرتے کرو، میں بہت اچھی انکم انجوائے کر رہا ہوں. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ جو دوسرا دوست ہوتا ہے وہ کھدائی شروع کر دیتا ہے، لیکن جو پہلے والا دوست ہوتا ہے جو کہ جاب بھی کر رہا ہو، انکم انجوائے کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی انکم بڑھتی جاتی ہے ڈیلی، اور زیادہ ایفرٹ کرتا رہتا ہے، اسٹرگل کرتا رہتا ہے، تو وہ امیر ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جو دوسرا ہوتا ہے جو ساتھ میں کھدائی کر رہا ہوتا ہے، تو اسے ڈیلی بولتا ہے کہ دیکھو یار میری انکم بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور تم پاگل ہو، ڈیلی ایفرٹ کرتے رہتے ہو، اسٹرگل کرتے ہو، تم کھدائی کر رہے ہو اور بہت کم کرتے ہو. جہاں پہ 50 بالٹیاں بھر آتا وہاں پہ 25 بالٹی پہ بہنے لگ گیا، اور ساتھ میں کھدائی کرنے لگ گیا. کھدائی کرتے کرتے اس کو کمزوری ہو گئی، حالات اس سے خراب ہو گئے. تو اس کا دوست نے کہا کہ دیکھیں میں نے کہا تھا نا، اگر تم نوکری میں ہوتے اور تمہاری انکم بھی اچھی ہوتی اور تم میرے ساتھ اچھا انجوائے کر رہے ہوتے. وہ کیا ہوتا ہے، اس نے اپنی نئی بائک لے لی، گھر کے حالات اچھے ہو گئے اس کے. لیکن جو دوسرا جو کھدائی کر رہا تھا نا، تو اس کو ڈیلی بولتا تھا کہ دیکھو تم ڈیلی ایفرٹ کرتے رہتے ہو، کچھ بھی نہیں پڑا ان کاموں میں، تم ان کاموں میں سے نکل آؤ، نتھنگ ایٹ آل. تم بس زیادہ ایفرٹ کرنے کے اوپر کوشش کرو، اور جو باس کہہ رہا ہے بس زیادہ ہم بالٹی پے کرتے ہیں اور اچھی انکم انجوائے کرتے ہیں. لیکن جو کھدائی کر رہا تھا وہ اس کو سن رہا تھا جسٹ، لیکن اسے پتا تھا کہ جب میری کھدائی کمپلیٹ ہوگی نا تو کتنا بڑا دھماکہ ہونے والا ہے. تو ویسے وہی ہوتا ہے کہ کم از کم اسے 2 سال لگتے ہیں، اور کمزور بھی ہو چکا ہوتا ہے. جب 2 سال کے بعد جب اپنے پائپ فٹ کر لیتا ہے، کھدائی کمپلیٹ کر لیتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، گھر جا کے آرام سے لیٹ جاتا ہے. لوگ آتے ہیں، ٹوٹی اوپن کرتے ہیں، بالٹی رکھتے ہیں، پانی بھر کے گھر جاتے ہیں، اور 5 روپے رکھ کے وہاں چلے جاتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس گاؤں میں 500 لوگ تھے، اور ڈیلی ہی پانی چاہیے ہوتا تھا. اور 500 کو ضرب کریں 5 کے ساتھ تو آلموسٹ یہ بنتا ہے کوئی 2500 روپے. اس کی سنگل دن کی جو انکم بنی ہے 2500 روپے بنی ہے. جو وہ مہینے میں کماتا تھا، یہ جو 3 مہینے میں کماتا تھا، اس نے ایک دن میں کمایا، کیونکہ اپنا سسٹم بلڈ کیا اس نے. سو آج اگر وہ پیرس چلا جائے، ملیشیا چلا جائے، گھومنے کہیں بھی چلا جائے، اس کے نیچے سسٹم بلڈ ہے. وہ کام کرے نہ کرے اس کو انکم آنی ہے. تو اس نے اتنا کمال کا سسٹم بلڈ کیا ہے. اور دوسرا بندہ جو جاب کر رہا ہے، آج چھوڑ دے تو اس اگلے دن انکم بھی آنا بند ہو جائے گی. سو دیٹس اے کانسیپٹ جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. بڑے بڑے بزنس ٹائکون، بڑے بڑے لوگ جو دیکھتے ہیں، کہاں سے ان کو اتنی خاصی انکم آتی ہے؟ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ادھر گھوم رہے ہیں، انکم کہاں سے آتی ہے؟ کیونکہ ان لوگوں نے اپنے سسٹم بلڈ کیے ہوئے ہیں. اور اگر آپ نے آج سسٹم بلڈ نہیں کیا تو دھماکہ ہوگا، بھی ظاہری بات ہے. تو ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں. میری جتنی بھی ڈسکشن ہوتی ہے وہ لاجیکل ڈسکشن ہوتی ہے. میں کبھی بھی آپ سے وہ گفتگو نہیں کروں گا جو موٹیویشن بیس پہ ہوگی. میں لرننگ پہ، ایجوکیشن پہ اور وزڈم پہ بلیو کرتا ہوں. اور جس ایجوکیشن میں وزڈم نہ ہو، لیڈرشپ نہ ہو، مائنڈ سیٹ کی بات نہ ہو، تو میں وہ بات کرتا بھی نہیں ہوں. تو آپ کو موٹیویشن چند ایک دن کا سہارا دے سکتی ہے. لائک میں آپ کو ایک کہتا ہوں کہ آپ کمال کر دیں گے، آپ دھماکہ کر دیں گے، اور زندگی آپ کی چینج ہو جائے گی. اور آپ کو ڈرائیونگ کرنا نہیں آتی ہے. موٹیویشن سے مجھے نفرت کیوں؟ مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ کیوں سر آپ موٹیویشن سے نفرت کرتے ہیں. ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کو گاڑی چلانا نہیں آتی، لیکن میں کہتا ہوں یو کین ڈو اینی تھنگ، اور میرے پاس آتے ہیں اور میں آپ کو گاڑی کی چابی دیتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی چلاؤ، تم کچھ بھی کر سکتے ہو. ہوگا کیا جب آپ گاڑی اسٹارٹ کریں گے تو اس کے بعد ہوگا کیا؟
آپ کو پھر ڈھونڈنا پڑے گا، یا تو بریانی تلاش کرنی پڑے گی کھانا، یا تو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. تو ظاہری بات ہے آپ کا ایکسیڈنٹ ہی ہونا اگر آپ کو ڈرائیونگ کرنا نہیں آتی. اب میں ایجوکیشن پہ کیسے بلیو کرتا ہوں. ایک پرسن میرے پاس آتا ہے، میں کہتا ہوں کہ گاڑی چلانا آتی، کہتے ہیں نہیں. میں اوکے گڈ. اب آپ کو بتائیں گے کہ سب سے پہلے یہ اسٹیئرنگ کیا ہوتا ہے، سیٹ کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں، ایسے یہ کیسے ہینڈل کرتے ہیں، یہ کیسے کرتے ہیں، یہ کیسے کرتے ہیں، یہ کیسے کرتے ہیں، یہ کیسے کرتے ہیں. اس کو ایسا اس طرح رن کرنا ہے، اس طرح سے کرنا ہے، اس طرح سے کرنا ہے. اینڈ ہفتہ لگے گا، 2 ہفتے لگیں گے، 1 مہینے لگے گا، پرفیکٹلی رننگ میں آ جائے گا پرسن. اینڈ دس ٹائپ آف تھنگ کہ اس کو مسئلہ بھی ہوگا. ہاں بات تو اس کو بری لگے گی شروع میں کہ نہیں یار ایفرٹ کرنی پڑ رہی ہے، لیکن وہ جو بنے گا بڑا کمال بنے گا. سو اسی لیے میں لاجیکل باتیں کرتا ہوں جو مجھے میرے لیے آسانی ہوتی ہے، کیونکہ مجھے واقعی لاجیکل ٹاکنگ اچھی لگتی ہے. اور کیونکہ جس بات میں موٹیویشن نہ ہونا مجھے وہ اچھی لگتی ہے. لاجیکل ٹاک از ویری امیزنگ. تو اسی لیے کبھی بھی اپنی لائف کے اندر موٹیویشن کو فالو نہ کریں. اپنی زندگی کے اندر لاجیکل ٹاک، وزڈم، ایجوکیشن کو فالو کریں. اور دین جب اپنی چیزوں میں اتنے ایکسپرٹ ہو جائیں گے نا تو کبھی بھی آپ کو ڈیموٹیویشن آئے گی نہیں. اور کچھ کیلکولیشنز فالو کریں. جو انسان کلیئر نہیں ہوتا، دیکھیں ریلیشن شپ میں بھی اگر آپ کو کلیئرٹی نہیں ہے تو آپ کا کبھی بھی ریلیشن شپ نہیں چل سکتا. اسی طرح سے اگر آپ اپنے ویژن کے مطابق بھی کلیئر نہیں ہے نا تو آپ کی اڑان بہت کم دن ہی چلے گی. جتنی بھی دنیا کی اس کائنات کے اندر ہر ایک چیز کلیئرٹی پہ چلتی ہے. اگر آپ کلیئر نہیں ہیں تو آپ 4 دن بعد کوئی بھی آپ کو کہے گا یار کیا کام کر رہے ہو، کم آن، یہ ایسا تھا، یہ ایسا ہے، تو آپ چھوڑ دیں گے، ایگزیکٹلی چھوڑ دیں گے. تو اسی لیے کلیئر ہو رہے ہیں. اور کلیئر آپ کی جینون ہونی چاہیے. یہ دیکھیں میں نے بنایا نا آپ کے سامنے، آپ کی ایسی کیلکولیشن ہونی چاہیے. آپ خود کیلکولیشن کریں، کسی بھی ڈریم کو پکڑیں اور اس پہ سوچیں کہ یہ ڈریم کی پرائز کیا ہے. دیکھیں میں لاجیکل ٹاک کرتا ہوں، پھر آپ کہیں گے سر جی موٹیویشن کیوں نہیں دیتے، آئی ہیٹ. کیا چیز چاہیے آپ کو؟ اچھا پڑا چارجر آپ؟ دیکھیں آپ کے لیے کام کریں گے. ابھی ہیلپ لائن ہماری ابھی نمبر ہونے والا ہے، یہ لیں. ابھی ہمارا موبائل فون ہونے والا ہے. ٹھیک ہے اوکے. میں کیا بات کر رہا تھا؟ اینی ون بتائیں گے کوئی؟ ہاں کیلکولیشنس کی میں بات کر رہا تھا. آپ بھی کیلکولیشن کر سکتے ہیں. ہاں میں بات کرتا ہوں ڈریم کے اکارڈنگ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سر جی ہم نے گولز اچیو کرنے ہیں، آئی وانٹ موٹیویشن، اپنی لائف میں بہت کچھ بڑا کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے نا اس کے اکارڈنگ کچھ بتائیں گے جس کی وجہ سے ولولہ، جوش، اس طرح کی چیزیں آئیں، بس میں کچھ بہت بڑا کر لوں. ایسی چیزیں نہیں ہوتی. آپ کو جینوئنلی چیزوں کے اوپر کام کرنا پڑے گا. آپ کو ایگزامپل کے ساتھ ثابت کرتا ہوں. آج لاجیکل ٹاک کریں گے. ایسے میرا جو ٹاپک یہ تھا نہیں، لیکن کرنا ضروری تھا شاید، کیونکہ ہمارا بنتا ہے ویسے ڈسکشن کرنا. اب ہم بات کریں گے ایک خواب ہے، چاہے وہ پینسل ہو سکتا ہے، چاہے وہ کپ ہو سکتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں وہ انسان ہوں جس نے پینسل سے لے کے گاڑی تک کا سفر کیا ہے، اور پرسنلی بہاف پہ میں نے ان چیزوں کو کوالیفائی کیا ہے الحمدللہ سے. اب اس میں ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی گاڑی آئی ہے، پہلے پینسل تھا، اس کے بعد کیا سے کیا چیزیں آئی ہیں. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے چھوٹا ہمیشہ جو ریئلسٹک گول ہوتا ہے ہمیشہ وہ لکھا جاتا ہے. لوگ پوچھ رہے ہیں گاڑی کیسے اچیو کی، ہمیں بھی کچھ بتائیں. موٹیویشن دیں. موٹیویشن نہیں، لاجیکل ٹاک کریں گے، ڈریم کے اکارڈنگ ڈسکشن کریں گے. آپ کے ڈریم کیا ہے، گولز کیا ہیں. سب سے پہلے جتنے بڑے بھی گولز ہیں نا اس کو سائڈ پہ لکھ لیں. اس پہ ہم نے کام نہیں کرنا. کام ہم نے کرنا ہے چھوٹے گولز پہ. فار ایگزامپل آپ کے پاس اچھا موبائل نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ کا یہ ہے کہ آپ ان کو فالو کریں. آپ اچھا موبائل لیں. یا ہو سکتا ہے آپ کے گھر کے برابر چیزیں نہیں ہو رہی، راشن برابر نہیں ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ آپ کا ایک پہلا گول ہی ہے کہ آپ نے وہ چیزیں طے کرنی. آپ کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں اور آپ ڈائریکٹلی سوچ رہے ہیں کہ میں نے گاڑی لینی ہے، تو دماغ بھی کہتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو. کنفیوز ہو جاتا ہے دماغ کہ جس بندے کا ابھی پرابلم چل رہا ہے یہ والا اور یہ سوچ رہا ہے، تو پھر آپ 4 دن بعد خود ڈیموٹیویٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم ٹاکنگ کریں گے جو بھی آپ کے مسائل ہیں ان کے اوپر. ہو سکتا ہے آپ کا پہلا گول پینسل ہو. ریئلسٹک گول ہم کریں گے. کوئی بھی گول ہو سب سے پہلے اس کی پرائز ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ایک گول ہے پینسل ہو سکتا ہے، اس کی چلے ہم پینسل کی قیمت 1000 کر لیتے ہیں، جو اچھی ایکسپینسو بات کر لیتے ہیں 1000 ہے. جب ہم ساتھ میں کسی لیپ ٹاپ کی بات کر لیتے ہیں، لیپ ٹاپ کی قیمت ہم بات کرتے ہیں جو
اگر ہم کم پرائز والی کی بات کریں 40,000 کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم نے یہ گول ہمارا ہے لیپ ٹاپ لینا 40,000 ہے, تو یہ 40,000 آئے گا کہاں سے؟ اچھا 40,000 ہمارا گول ہے اور ہم نے لیپ ٹاپ لینا ہے, تو ابھی کس طرح سے ہوگا؟ آپ نے اس 40,000 کی کیلکولیشن کرنی ہے کہ کتنی سیل ڈن کریں اور یہ 40,000 ہمارے پاس آ جائے گا. 1 لاکھ والی سیل ڈن ہو تو ہمارے پاس 38,400 آ جائے گا. مطلب اگر ہم 1 لاکھ کی سیل ڈن کرتے ہیں تو ہمارے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے. اچھا اگر 50 والی 2 کرتے ہیں دین بھی پاسبل ہے. اچھا اب اگر ہم 25 والی 4 کرتے ہیں دین بھی پاسبل ہے. 12 والی اینڈ 8 سیل ڈن کرتے ہیں دین بھی پاسبل ہے کہ ہمارا یہ ٹارگیٹ اچیو ہو سکتا ہے. اب اس طرح سے یہ سوچیں کہ آپ کو اگر 8 سیل ڈن کرنی پڑے, 1 سیل ڈن کرنی پڑے, 50 والی 2 کرنی پڑے, یہ جتنی بھی سیلز ہیں ان کو ڈن کرنے کے لیے آپ کو کتنا ٹائم ریکوائر ہے. آپ اپنے اسکل بیس بات کریں گے, پروسپیکٹنگ بھی کریں گے, ورکنگ بھی کریں گے, تو آپ نے تھوڑا آئیڈیا بنانا ہے. فار ایگزامپل ہمیں لگتا ہے آپ کہتے ہیں کہ سر میں 12,000 والی سیل ڈن کروانے میں کمفرٹیبل ہوں, تو آلموسٹ یہ 8 سیل بنتی ہیں, 8 سیل بنتی ہیں اور آپ کا یہ 40,000 کے قریب کا پے آؤٹ ریسیو ہو جائے گا. اور اگر آپ کو 8 سیل کی میں بات کروں, اگر آپ یہ کیلکولیشن نکالتے ہیں کہ سر میں 30 دن میں کمفرٹیبل ہوں اس ٹارگیٹ کو کمپلیٹ کرنے میں, تو میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. یہ 30 دن کے اندر آپ نے کام کیا کیا کرنے ہیں. 30 دن میں آپ نے ڈیلی 30 لوگوں کو ٹچ کرنا ہے, اور یہ منتھلی بیس پہ یہ 900 لوگ بنتے ہیں. جسٹ ٹچ کرنے کی بات کر رہا ہوں, ان کو پلان شیئر نہیں کرنا. آپ کے پاس 900 کا کانٹیکٹ ڈیٹا چاہیے, اور وہ کہاں سے ملے گا؟ سوشل میڈیا بھری پڑی ہے. آپ پیڈ لیڈ کی بات کرتے ہیں تو میں مانتا نہیں پیڈ لیڈ کو, بہت کم اس میں رجحان ہوتے ہیں, کیونکہ پیڈ لیڈ از جسٹ اے ڈرگ. جو پرسن اس پہ پھنس گیا تو اس کے لیے ڈسٹربنس ہونی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو سمندر پہ کیسے راج کرنا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. جس دن آپ کو یہ سمجھ آ گئی نا کہ پیڈ لیڈ ایک چھوٹی سی بالٹی کے مانند ہے, جیسے ایک گلاس ہے, یہ ایک پیڈ لیڈ ہے, ٹھیک ہے, اس میں جتنا پانی آ چکا ہے. لیکن میں ایک کہتا ہوں کہ آپ نے اپنی موٹر کیسے لگانی ہے, یا آپ نے اپنے سمندر پہ کیسے راج کرنا ہے, وہ ہے سوشل میڈیا پورا کا پورا. کہ جب بھی دل کرے جتنی بھی سیل چاہیے, جتنی بھی لیڈ جنریشن چاہیے وہ آپ کریں. تو ہم ان چکروں میں پھنس جاتے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں ہم کمفرٹ زون میں نہیں جانا, ہم کمفرٹ زون میں ہی جانا چاہتے ہیں, ہم کوئی نئی چیزیں نہیں کرنا چاہتے. تو آپ کو سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ پرفیکٹلی کام کرنا ہے, پرفیکٹلی رننگ کرنی ہے, اس کی آپ نے اکاؤنٹیبلٹی اچھی کرنی ہے. آپ نے وہ کہتے ہیں فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن, جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. اگر آپ کی پروفائل ہی اچھی نہیں ہے, اگر آپ کا سوشل میڈیا پروفائل اچھا نہیں ہے, تو کون سا کسٹمر آپ کے پاس آئے گا؟ ہمیں بھی کوئی لائک کرتا ہے نا پکچر, تو سب سے پہلے پروفائل جا کے دیکھتے ہیں کہ کوئی کس پرسن ہے کی. تو آپ کی یہ چیزیں اچھی ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ پرسنل بیس پہ ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. انسٹاگرام ہے, لنکڈ ان ہے, OLX ہے, فیس بک ہے, بہت زیادہ چیزیں پڑی ہیں, اسنیپ چیٹ ہے. جہاں جہاں پہ لوگ ہیں وہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹس اے پرفیکٹ تھنگ کہ اگر آپ ٹارگیٹ بناتے ہیں کہ 30 نمبر چاہیے, زیادہ نہیں. اور کتنا ٹائم لگتا ہے؟ واٹس ایپ پہ بھی اگر ایک گروپ جوائن کرتے ہیں 200 نمبر پلس ہوتے ہیں, اور وہاں پہ پرسنل بیس پہ جا کے میسج کرتے ہیں نا, تو آپ کو کتنا ٹائم لگے گا؟ 30 منٹ بھی نہیں لگنے, آپ 30 لوگوں کو پرسنل DM کر پائیں گے. اینڈ یہ سب سے مزے والی بات یہ ہے کہ صرف 30 منٹ لگنے ہیں, جسٹ 30 منٹ, اور آپ کے 30 لوگوں کا نیا ڈیٹا آ گیا. اور یہ سب سے مزے والی بات ہے ویسے. اور آپ اس بات پہ اندازہ لگائیں کہ ہم یہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ سر یہ کہاں سے آئے گی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب آپ اس طرح سے کام کرتے ہیں نا, تو آپ کا مائنڈ سیٹ کھلتا ہے, آپ کے اندر نئی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں, نئے خیالات پیدا ہوتے ہیں, نئے لوگوں کی آبزرویشن سٹارٹ ہوتی ہے. اور ایک چیز فارمولہ ہے, جب تک 1000 لوگوں کو پرسنل بیس پہ ٹارگیٹ نہیں کر لیتے ہیں نا, آپ کے اندر وہ چیزیں اتر ہی نہیں سکتی. آپ ریجیکشن فیس ہی نہیں کر پائیں گے, آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پائیں گے. تو اسی لیے سب سے پہلے یہ ٹارگیٹ کمپلیٹ کریں, 1000 کا ٹارگیٹ کمپلیٹ کریں کہ 1000 لوگوں سے میں نے بات کرنی ہے. جس دن کر لیں گے آپ کو 1000 لوگوں کو مائنڈ کو پڑھنا آسان ہو جائے گا, کسی سے پہ بات کرنا آسان ہو جائے گا. لیکن آج کا جو ہمارا وہ جو ٹاپک تھا میں نے بتایا, وہ 40,000 والا, اس پہ اگر آپ کام کریں گے تو 1 مہینے کا ٹارگیٹ بنا لیں, اس طرح سے کر لیں, 30 نمبر ڈیلی کے اوپر کام کریں, تو یہ 900 بنتے ہیں. اینڈ دیکھیے گا کہ 900 لوگوں میں سے اگر ہم ایک بندہ بھی 1 لاکھ سے جوائن کرتا ہے, تو ایک ٹارگیٹ آپ کا ڈریم کمپلیٹ. اس میں 1 لاکھ والا نہیں کرتے, 50 والے 2 کر لیں تو ڈریم ٹارگیٹ کمپلیٹ. اگر 50 سے نہیں کرتے تو 25 سے 4 کر لیں, دیٹس اے ٹارگیٹ کمپلیٹ.
اگر 25 سے نہیں 12 سے 8 کر لیتے ٹارگیٹ کمپلیٹ. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں سر جی وہ 2 لوگوں کو میسج کیا سر ان کا رسپانس ہی نہیں آئے. ہم 2 کو کیوں کریں وائے؟ 2 لوگوں کو میسج کرنا اور رسپانس کرنا اٹس اے اسٹوپڈ تھنگ آئی تھنک سو. تو اگر آپ کا ٹارگیٹ یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس ہیں تو اس کو ٹارگیٹ کو بڑھائیں فرسٹ آف آل. تو اسی لیے اپنے کام زیادہ کریں. جب ڈریم اتنے بڑے ہیں تو کام زیادہ کرنے میں مسائل کیا ہیں؟ جب ہم کسی کے ڈاؤن میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ 12 گھنٹے کام کرتے ہیں, کسی کے انڈر رہ کے کام کرتے ہیں. جب اپنا بزنس کرنا ہے تو ہم اتنا ٹائم ہی نہیں دے سکتے. تو سیریس ہونا پڑے گا آپ کو, اور جتنی ایفرٹ ایک جاب میں کرتے ہیں اتنی تو آپ کو اس سے زیادہ کرنی چاہیے. یہاں پہ میں ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. ایک وقت تھا کہ جب میں ریزلٹس نہیں مل رہے تھے مجھے نا. میں نے اس ٹائم میں کمپنی میں کام کر رہا تھا. میں نے سینئر کو کہا کہ میں نے کہا سر جی بس آج کہانی ختم کرتے ہیں, بس دل نہیں کرا کام کرنے کا, بس ریزلٹس ہی نہیں آ رہے, اب کیا کہہ سکتے ہیں. انہوں نے سوال کیا, مجھے آج بھی وہ سوال یاد ہے اور بڑا مزیدار سوال. انہوں نے مجھے سوال کیا احمد صاحب کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں کم از کم 8-9 گھنٹے تو کام کرتا رہتا ہوں. کہتے ہیں یہ بات کنفرم ہے 8-9 گھنٹے کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی. تو کہتے ہیں پھر آج تو کم از کم 1000 لوگوں کو ٹارگیٹ کیا ہوگا. میں نے کہا نہیں 1000 کو تو نہیں کیا. کہتے ہیں آپ کو پتہ اگر 8 گھنٹے ہمارے پاس ہوں اور ہم 8 گھنٹوں میں 1000% کو ٹارگیٹ نہیں کر رہے ہیں نا تو پھر ہم کام نہیں کر رہے. اور انہوں نے دوسرا سوال کیا, انہوں نے کہا کہ جتنی آپ نے جاب میں ایفرٹ کی ہے تو کیا آپ نے بزنس میں بھی اتنی ایفرٹ کی ہے جتنی جاب میں آپ ایفرٹ کر رہے تھے, 12 گھنٹے کام کر رہے تھے. جتنا میں بتاتا ہوں کہ میں نے یہ کام بھی کیا, اتنا ایفرٹ بھی کیا, تو آپ نے کیا ہے. تو میں وہاں پہ خاموش ہوا. ظاہری بات ہے کیونکہ میں نے وہاں پہ گرمی میں, سردی میں, دھوپ میں, طوفان میں ڈیلی جاب سے نکلنا ہی نکلنا ہوتا تھا مجھے, اور ہر طرح کا مجھے کام کرنا پڑتا جو مجھے ملتا تھا ٹاسک. تو میں نے کہا نہیں آئی تھنک سو ویسے کام نہیں. کہتے ہیں ویسے کر کے دیکھیں آپ, ایسے 3 سال کر لیں. ویسے بھی تو آپ نے 3 سال جاب کی ہے تو 3 سال ایسے کر کے دیکھ لیں تو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا. وہ مجھے بات سمجھ آئی اور وہ لگی دل پہ. پھر میں نے کہا اب دیکھتے ہیں پھر ہم کام کیسے کرتے ہیں. پھر کام کیا اس طرح سے کیا کہ کبھی پھر میں آپ کو سیلف سٹوری سمجھاؤں گا میں نے کام کیا کس طرح سے, میں نے کیا آبجیکشن فیس کی. سیلف سٹوری انشاءاللہ سناؤں گا آپ کو, جرنی بتاؤں گا. اور پھر ایسا کرتا گیا, ایسے کام کرتا گیا, نہ دن دیکھی نہ رات دیکھی, اور آج الحمدللہ اس کمپنی کے اندر دوسری گاڑی بھی لے لی ہے الحمدللہ. سو دیٹس اے کانسیپٹ جس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اس دنیا میں سب سے مشکل ترین کام وہ ہوتا ہے جو سیکھے بغیر کیا جاتا ہے. فیصل صاحب بھی ایگری کرتے ہیں اس بات میں, فیصل صاحب بھی ایگری کر رہے ہیں آج ہماری باتوں کو. اور مشکل ترین کام وہ ہوتا ہے جو سیکھ کے نہیں کیا جاتا, اور آسان ترین کام ہوتا ہے جس کو سیکھ کے کیا جاتا ہے بس. اور کوئی فلاسفی نہیں ہے. کوئی آپ دیکھیں گے کوئی ایسا بندہ ہو جو شروع میں آیا اور وہ ایکسپرٹ ہو, کوئی بھی نہیں ہے. پوری کائنات کے اندر نہیں ملے گا. کوئی بھی کام مشکل یا آسان نہیں ہوتا. جب ایک کام ہمیں نہیں آتا تو وہ مشکل ہوتا ہے, جب وہ جو آ جاتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ کمپنی میں آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے جن کی سیل آ رہی ہیں, ان سے پوچھیں وہ کہتے ہیں سب سے آسان کام ہی یہی ملا شکر ہے ہمیں. اور جن کی سیل نہیں آ رہی وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیسے کام میں آ گئے. سلام بھی آپ کو دے رہی ہیں میم. وعلیکم السلام. میں منیتا آپ کو سلام کر رہی ہیں. جی وعلیکم السلام. تو آپ اس چیز کو اندازہ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ ہماری کمپنی میں بھی سیلز آتی ہیں نا. اگر کمپنی میں مسائل ہوتے ہیں نا تو کسی کی بھی سیل نہیں آنی ہوتی. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. اور اگر مسئلہ ہم میں ہے ایسا سمجھیں ہماری اگر سیل نہیں آ رہی تو پھر سوچیں کہ کہاں پہ مسٹیک کریں ہم. باقی چیزیں ہماری بہت لمبی ہو جائیں گی, بہت زیادہ. میں نے کسی شہر کی طرف بھی جانا ہے, بہت دور جانا ہے ویسے میں نے, تو ٹائم لگنا ہے ویسے. تو باقی آج کا سفر ہمارا یہاں تک تھا. ہوپ سے صبح اپنی اچھی لرننگ کی ہوگی. ویسے میری کوشش ہے کہ آپ کے سامنے صبح میں آیا کروں تاکہ کچھ نئی چیزیں ہمیں سیکھ سکیں. اب یہ پھر ووٹنگ کریں گے, آپ یہاں پہ ووٹ دے سکتے ہیں اگر یا ویک میں ایک دفعہ ہم ٹرائی کر لیں گے لائیو آنے کی, تو اس طرح سے ہماری اچھی گفتگو ہو جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر آپ کو آنا اسی اکاؤنٹ پہ پڑے گا, اس اکاؤنٹ پہ ہم آ نہیں سکتے. آپ اپنی ٹیم کو بے شک یہ لنک بھی شیئر کر دیں, یہ بیک اپ اکاؤنٹ ہے میرا. تو ٹھیک ہے پھر کیا کہتے ہیں, لائیو آنا چاہیے ڈیلی؟ بالکل آنا چاہیے. آنا چاہیے. بالکل. اوکے خیر, اپنا خیال رکھیں. اور جو آپ کو پروموشن ملی ہے کمپنی کی طرف سے 25,000 کی, 75,000 کی, 1.5 لاکھ کی, 3 لاکھ کی, 5 لاکھ کی, 7 لاکھ کی, جس کے اوپر کمپنی عیدی آپ کو دے رہی ہے, تو اس پہ کام کریں. اور پرفیکٹلی مجھے ہر پرسن کا رسپانس چاہیے ہر حالت میں, بائی ہک بائی کروک آپ نے کرنا ہی کرنا ہے.
کم از کم جتنے بھی لوگ یہاں پہ مجھے سن رہے ہیں ہر پرسن کا چاہے 25,000 کا ہی اپنے سیل ڈن کریں لیکن کریں, کیونکہ آپ کا پوسٹر مجھے چاہیے, ہر طرح سے مجھے پوسٹر چاہیے. مجھے جو پوسٹر ہوتا ہے نا اس کی جو فیلنگ ہوتی ہے نا فیصل صاحب الگ ہی ہوتی ہے. آپ کی اچیومنٹ ڈسکرائب ہوتی ہے کہ یہ بندہ ہے, اس بندے کا نام یہ نام ہے اور اس کو کمپنی سے عیدی مل رہی ہے, تو اور کیا چاہیے. یہ جو فیلنگ ہوتی ہے نا دیٹس امیزنگ فیلنگ. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کا پوسٹر بنے, اور میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں نا چاہے 25,000 سے ہی اپنا ٹارگیٹ کمپلیٹ کریں, لازمی کریں, اپنی سیل لیں. آپ کو آلموسٹ 1,500 اس میں عیدی مل رہی ہے, فری آف کاسٹ مل رہی ہے, ساتھ میں 9,600 کا آپ کو بونس بھی ہے. تو ہم گھر والے واقعی 500 دیتے ہیں, اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ 11,100 انکم بنتی ہے اگر 25,000 کی سیل ڈن کرتے ہیں تو 1,500 یہ اور 9,600 کو کم ہے. ویسے یہ 75,000 کی کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے 45 ہوتا ہے نا, تو کتنا بونس بنتا ہے یہ ہے آئیڈیا بناتے ہیں, ٹرائی کرتے ہیں. 19,200 جمع 9600 ان دونوں کو جمع کرے جمع 4500. کتنے بندے آپ ہی جمع نفی کر لیں, میری تو میتھ ہی کمزور ہے. 9,600 پلس 38,400 پلس سوری 19,200 ہے نا, کتنا بنتا ہے 19,200 ایک کریں گے, 9,600 ایک کریں گے اور 4500 ایک جمع کریں, کتنے بنتے ہیں آپ ہی بتا دیں کتنی اماؤنٹ بنتی ہے. 50 کی ایک جوائننگ, 25 کی ایک جوائننگ اور ساتھ میں ریوارڈ مل رہا ہے 4500 عیدی مل رہی ہے. ویسے کتنی ڈھیلی بننا ہے قسم سے. میری کم از کم یہ 33,000 پلس آپ کی انکم بن رہی ہے اگر آپ 75,000 والا ٹارگیٹ کمپلیٹ کرتے ہیں. تو اس ٹارگیٹ کے اوپر کام کریں. ابھی 5 دن ہیں, 21, 22, 23, 24, 25 5 دن پڑے ہیں. دھماکے دار ورکنگ کریں تاکہ فیصل صاحب بیٹھے ہیں عیدی پھر آپ کو یہ ڈلیور کریں گے. فیصل صاحب, میم فاطمہ بھی بیٹھی ہیں جو کہ آپ کے جو برانڈیڈ سوٹس وغیرہ ہیں ڈسپیچ میم کروائیں گے, ہے نا میم انشاءاللہ. کلر بھی اب کچھ لوگوں کا اعتراض تھا کہ فیمیلز کا سوٹ اچھے نہیں, ہم نے اس لیے فیمیلز کا اب میم اب بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ عیدی کوالیفائی کرتے ہیں تو آپ نے اس دفعہ کلر بھی بتانے, آپ کی مرضی کے ہم پرچیز کریں گے. تو کیا چاہیے آپ کو, اتنی زیادہ پروٹوکول آپ کو کوئی کمپنی دے سکتی ہے. سو اپنا خیال رکھیں اور مجھے دیں اجازت. باقی معذرت بالکل بھی نہیں, کیونکہ ویسے میں نے کوئی بری بات کی نہیں ہے, تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ, تھینک یو.